اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ الہی 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 یا الہی کرم تیرے بندے غم سب کا رکھنا بھرم سب کے مٹ جائے غم یا الہی کرم تیرے بندے غم سب کا رکھنا بھرم سب کے مٹ جائے غم یا الہی کرم ہے دلوں کو یقین ایک تیری ذات پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ الحمدللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے جو اس ماہ رمضان میں رمضان پیکیجز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج اسی سلسلے میں ہم سیال راولپنڈی میں ہم یہاں موجود ہیں الحمدللہ اور ہم یہاں پہنچے ہیں آج ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے قبلہ علامہ سید غلام عباس علوی صاحب داروی سے ان کے توسط سے ہم آج اس ویلیج میں پہنچے ہیں اور الحمدللہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے رکھا ہے چونکہ ہمارا حق ہے کہ ہم جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہمارا حق اور فریضہ بھی ہے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں جو لوگ مسکین ہیں ان کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے الحمدللہ اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس ماہ رمضان میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جس حد تک ہو سکا ہے انہوں نے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ تعاون کیا ہے اسی سلسلے میں ہم اس علاقے میں آج موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم 15 پیکیجز یہاں تقسیم کریں گے جس میں 3 پیکیجز ذہیم اخلاق ویکفیل کی طرف سے ہیں اور 3 پیکیجز سید امتیاز کاظمی صاحب بریڈ فورڈ سے ہیں ان کی طرف سے ہیں 4 پیکیجز رابعہ حسین ویکفیلڈ ان کی طرف سے ہیں اور 5 پیکیجز منصور حسین ویکفیلڈ کی طرف سے ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں یہ پیکیجز قبول و منظور فرمائیں جو حضرات انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ عز و جل ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے خصوصاً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما ہمارے 12ویں آقا امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم عجل لولیک الفراج اللہم عجل لولیک الفراج اللہم عجل لولیک الفراج آخر میں آپ کے آگے التماس ہے کہ جو حضرات ان رمضان پیکیجز میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خصوصاً جنہوں نے آج تعاون کیا ہے ذہیم اخلاق سید امتیاز کاظمی رابعہ حسین اور منظور حسین کے مرحومین کے لیے اس علاقے کے مرحومین کے لیے شہدائے اسلام شہدائے ملت جعفریہ اور جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے ان سب کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ تجھ کو ہے واسطہ حسنین کا جی آج کے ہمارے جو یہ 15 پیکیجز ہم یہاں تقسیم کر رہے ہیں
اس میں آج کے پیکٹ میں ہمارے یہ دال ہے اور یہ چینی ہے 1 کلو، اس کے ساتھ 1 کلو کھجور ہے، ساتھ میں چنے ہیں، بیسن ہے، اور یہ مرچ کا پیکٹ ہے ایک، یہ سیویاں ہے اور تیل ہے، اور وہ افزا کی 1 بوتل ہے اور دودھ ہے، اور اس کے ساتھ یہ 15 کلو کا آٹے کا بیگ ہے۔ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خصوصاً علامہ غلام عباس الوی صاحب کے مشکور ہیں ہم، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے اور ان کے حکم پر ہم یہاں آئے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ Alhamdulillah, as you can see, we are in Sial Sharif today, and we are giving 15 packages here. And Alhamdulillah, I would like to narrate a hadith from Imam Ali alayhi salatu wasalam, that once Imam Ali alayhi salatu wasalam came to the mosque to read namaz. And Imam Ali alayhi salatu wasalam was on his horse, and when he arrived into the masjid, he saw that there was a person standing outside the masjid, and Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam says to this person that I want you to look after my horse whilst I go and read namaz in the mosque. Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam left his horse with this person, and when he left, he went into the mosque, he prayed. Before Imam Ali alayhi salatu wasalam started his prayer, he took out 3 dirhams and he put them aside with the intention that when he comes out of the mosque, he will give these 3 dirhams to the person who is looking after the horse of Imam Ali alayhi salatu wasalam. Imam Ali alayhi salatu wasalam completed his prayer, and when he returned back to where his horse was, Imam Ali alayhi salatu wasalam saw that the reins around the horse, they had gone. So Imam Ali alayhi salatu wasalam went to the nearest village, and he saw that at the first shop a person was selling the same reins of the horse that belonged to Imam Ali alayhi salatu wasalam. So Imam Ali alayhi salatu wasalam questioned this person and said that how much is it for these reins? The person says, a few minutes before you arrived, someone came and sold these to me for 3 dirhams only. Imam Ali alayhi salatu wasalam smiled, and Imam Ali says, if only he had waited a few minutes, then the 3 dirhams that he took by selling these reins, that risk and that money became haram for him. If he would have waited, then the 3 dirhams which I would have given him, they would have been halal for him. The moral of the story is that no matter what Allah Azza wa Jal gives us, or whatever we are destined to take, we need to have faith that Allah Azza wa Jal is the best of providers. And no matter what the situation, no matter during these difficult times throughout the world, people are facing COVID, they are facing COVID restrictions, they are facing COVID lockdowns, but have faith in this, that He who is Rahman and Rahim, He who is the provider of rizq, He who is a Razik, He will provide rizq no matter what the circumstances are. And this is why, Alhamdulillah, Anjuman Ulaman Aulad Zahra Salamullah Alayha is continuing with this mission. As you can see, our 15 packages are now complete, and inshallah they will be distributed in the nearby village. And I pray that may Allah Azza wa Jal accept these, and all those people that have helped and contributed towards Anjuman Ulaman Aulad Zahra, may Allah Azza wa Jal bless them all. Allahumma
صل علی محمد تیری و آل محمد. رحمت کے ہی سب طلبگار ہیں، جتنے بیمار ہیں، جتنے لاچار ہیں، تیری رحمت کے ہی سب طلبگار ہیں، سب طلبگار ہیں. یا الہی کرم تیرے بندے ہیں ہم، سب کا رکھنا بھرم، سب کے مٹ جائے ہم. یا الہی کرم اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. ہم کو معلوم ہے ہم سیاہکار ہیں، ہم کو تسلیم ہے ہم گناہگار ہیں. ہم کو معلوم ہے ہم سیاہکار ہیں، ہم کو تسلیم ہے ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں. یا الہی کرم تیرے بندے ہیں ہم، سب کا رکھنا بھرم، سب کے مٹ جائے ہم. یا الہی کرم اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. واسطہ تجھ کو ہے شاہ ثقلین کا، تجھ کو ہے واسطہ ام حسنین کا. واسطہ تجھ کو ہے شاہ ثقلین کا، تجھ کو ہے واسطہ ام حسنین کا، ام حسنین کا. یا الہی کرم تیرے بندے ہیں ہم، سب کا رکھنا بھرم، سب کے مٹ جائے ہم. یا الہی کرم اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. کر دے فاروقی پر بھی کرم اور عطا، یہ بھی ہے امتی تیرے محبوب کا. کر دے فاروقی پر بھی کرم اور عطا، یہ بھی ہے امتی تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کا. یا الہی کرم تیرے بندے ہیں ہم، سب کا رکھنا بھرم، سب کے مٹ جائے ہم. یا الہی کرم اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ.
یا الہی کرم تیرے بندے ہیں ہم، سب کا رکھنا بھرم، سب کے مٹ جائے غم، یا الہی کرم تیرے بندے ہیں ہم، سب کا رکھنا بھرم، سب کے مٹ جائے غم، یا الہی کرم۔ ہے دلوں کو یقین ایک تیری ذات پر، کر دے فضل و کرم سب کے حالات پر، ہے دلوں کو یقین ایک تیری ذات پر، کر دے فضل و کرم سب کے حالات پر، سب کے حالات پر، یا الہی کرم تیرے بندے ہیں ہم، سب کا رکھنا بھرم، سب کے مٹ جائے غم، یا الہی کرم۔ اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، جتنے بیمار ہیں، جتنے لاچار ہیں، تیری رحمت کے سب طلبگار ہیں، جتنے بیمار ہیں، جتنے لاچار ہیں، تیری رحمت کے سب طلبگار ہیں، سب طلبگار ہیں، یا الہی کرم تیرے بندے ہیں ہم، سب کا رکھنا بھرم، سب کے مٹ جائے غم، یا الہی کرم۔ اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، ہم کو معلوم ہے ہم سیاہکار ہیں، ہم کو تسلیم ہے ہم گناہگار ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم سیاہکار ہیں، ہم کو تسلیم ہے ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، یا الہی کرم تیرے بندے ہیں ہم، سب کا رکھنا بھرم، سب کے مٹ جائے غم، یا الہی کرم۔ اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، واسطہ تجھ کو ہے شاہ ثقلین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وأصدق الصادقين أما بعد وقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الصوم لي وأنا أجزي به صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سب سے پہلے دعائے رب العزت ہمارا اس پاک اور مقدس مقام پر آنا اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس کے بعد مالک و خالق تجھے محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کی عزت و عصمت کا واسطہ میرے اللہ، جتنے مومنین و مومنات دنیا فانی سے کوچ کر کے ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ جین میں مقام عطا فرما، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ میرے اللہ خصوص بالخصوص قبلہ صاحب ہمارے پاس آئے ہیں، میرے اللہ ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما، خود ان کی زندگی دراز فرما، ان کی جتنی بھی آباء و اجداد دنیا سے پردہ کر چکے ان کے درجات بلند فرما، جنت فردوس میں اعلیٰ جین میں مقام عطا فرما۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اسوم لی، روزہ میں اللہ کے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں اللہ ہی دوں گا۔ دیکھیں کہ تمام عبادات کا مجموعہ اکٹھا کیا جائے اور ان تمام عبادات کو مکمل کر کے اگر عبادت طلب کی جائے تو اس عبادت کا جو مقصد ہے، اس کا جو متن ہے، اس کا ثواب اللہ کے ہاں سے ملتا ہے۔ لیکن تمام عبادات کا اللہ نے نہیں کہا مثلا نماز پڑھو میں اجر دوں گا، روزہ رکھو، یہ کیوں کہا کہ صرف روزہ رکھو تو میں اجر دوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کا تعلق جو ہے یہ باطنی ہے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ نماز کوئی پڑھ رہا ہے، چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے، اونچی ہے نیچی ہے، پڑھنے والا صحیح و سامت بندے کو دکھائی دیتا ہے کہ فلاں عبادت کر رہا ہے، یہ نماز ہے۔ لیکن اگر بندہ سحری نہیں کی یا سحری کی بھی ہے، صبح سحری کی، شام تک وہ بھوکا پیاسا رہا، لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے بھی یا نہیں۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صبح اس نے کھا لیا، شام کو اس نے افطار کر لیا، سحری بھی کی افطاری بھی کی تو روزہ ہوگا، روزے کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت روزے کو واجب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کامل ہو جائے، انسان مکمل ہو جائے، انسان اپنی بندگی اور عبودیت کو پہچان سکے کہ واقعی میں نے اسے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے اسے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ روزے کے عالم میں اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے پاؤں، حتیٰ کہ تمام اجسام کے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ مکمل خدا کو محبوب جانتے ہوئے اس کو اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جائیں، اور اس جھکنے کا نام روزہ کہلاتا ہے۔ اس جھکنے کا نام روزہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم صبح جا کے اچھی طرح سحری کر لی، اس کے بعد افطاری کر لی، یہ ہمارا روزہ ہو گیا، سارا دن اس زبان سے غیبت کرتے رہے، کانوں سے لغویات کے سنتے رہے، پاؤں سے غلط کاموں کی طرف چل کے گئے، ہاتھوں کو غلط کام کی طرف استعمال کیا، پھر کہا ہمارا روزہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ایسے روزہ دار ہیں سوائے جنہیں بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس بھوک اور پیاس کا کہ انہوں نے اپنے اعضاء و جوارح جو اجسام کے ہمارے جسموں کے ہیں انہوں نے اس طرح نہیں استعمال کیا جس طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو صحیح طرح اللہ کی بندگی، عبادت اور اطاعت کا نام روزہ ہے، اور اس روزے کا جو آخری عشرہ ہے یہ ہمارے گناہ اور مغفرت، رحمتوں کا گزر گیا، مغفرتوں کا گزر گیا، ہمارا یہ آخری جو عشرہ ہے یہ ہمارا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ اور باقی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جسے مغفرتوں کا بھی مہینہ ملا، رحمتوں کا بھی ملا، اور گناہوں سے معافی کا بھی مہینہ ملا، اور اس کے گناہ ابھی اس ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد باقی رہ گئے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے روزے اس کے رہ گئے تو ساری زندگی نیک کام کرتا رہے سوائے حج کے، سوائے حج کے ساری زندگی کام کرتا رہے، وہ ان روزوں کی قضا واپس نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بہانے بنائے یہ ہمارے لیے، تاکہ ہم اس 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات کے جہنم میں نہ چلے جائیں۔ کیوں؟ ایک ماں ہے کہ بچے کو کانٹا چبھ جائے
تو جب دیکھتی ہے تو اس کے آنسو نہیں تھمتے، نہیں رکتے، لیکن وہ ایک مانی 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات۔ علماء لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب گناہگار 99 سال 99 دن اور ایک دن اس کی زندگی کا باقی ہے، گناہ کرنے والا جب گناہوں کی طرف لوٹ کے واپس آتا ہے، اس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو وہ رب العزت اس طرح اس کا استقبال کرتا ہے جس طرح بچھڑا ہوا 50 سال کا ماں کا بیٹا دوبارہ ملتا ہے۔ جس طرح دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آ میرے بیٹے، میں نے مدتوں تیرا انتظار کیا، اسی طرح وہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، میں تیرا انتظار کر رہا تھا، کب میرے دروازے پر تو واپس آئے گا۔ اسی طرح وہ رب العزت 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات، اس نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ پیدا کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ جو ہمارے سابقہ 11 مہینوں کے گناہ ہے، کیونکہ اس کا ایک نیکی اور 10 گنا ثواب ہمارے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ ایک نیکی ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے 10 آیتوں کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھیں گے 10 ثواب، ایک روزہ رکھیں گے 10 کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے 11 مہینے جو ہمارے گزرے ہیں، ان کے جتنے بھی گناہ ہیں، اس مہینے رمضان کے، خصوصی اس رمضان کے مہینے میں، وہ سابقہ گناہ اگر خلوص نیت کے ساتھ، جس طرح اس رب العزت نے کہا، ائمہ علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہم نے روزہ رکھا تو سابقہ 11 مہینوں کے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے لیے بہانے بنائے، اور میں دعا گو ہوں اپنے قبلہ و کعبہ کہا کہ ہمارے ہاں تشریف لائے، ہمارا خیال رکھا، ہمارے ان غریب عوام لوگوں کا خیال رکھا، اور میں بالخصوص قاضی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہماری اس تکلیف کے ایام میں، جبکہ کرونا پورے ملک میں، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی کوئی ابھی تک اس موذی مرض کا کوئی علاج نہیں چلا، تو ہمارے غریب عوام کا خیال رکھا۔ میں تہ دل سے مشکور ہوں ان احباب کا، قبلہ و کعبہ کا اور قاضی صاحب کا، کہ بڑے دور سے یہ چل کر ہمارے یہاں آئے ہیں اور ہمارا خیال رکھا اور ہماری عوام کا خیال رکھا۔ اللہ ان کی نسلوں کو آباد کرے، اللہ ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے، اور ان کے جتنے بھی بزرگ دنیا سے پردہ کر کے ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ آج پھر انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے زیر جو ہمارے اس ماہ رمضان کے پیکیجز جو چل رہے ہیں، اسی سلسلے میں ہم قبلہ صاحب کے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قبلہ علامہ قاضی غلام عباس علوی صاحب کا، جن کے توسل سے ہم اس علاقے میں پہنچے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ عز و جل قبلہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے، مگر جس طرح سے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ماہ رمضان کا مہینہ اگر آئے تو رسول فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اس ماہ رمضان میں اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف کر دے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، سب سے پہلے وہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ دیکھیں جس طرح سے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کووڈ کی وجہ سے
پاکستان میں کیا دنیا بھر میں جو امیر ترین ملک ہیں وہ بھی اس وقت پریشان ہیں۔ کوئی بھی پریشانی، تکلیف یا وبا اگر آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے رب کو بھول جائیں۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب ہم پر مصیبت اور مشکل آتی ہے تو اس وقت ہم رب کو زیادہ یاد کرتے ہیں، مگر جب خوشی ہوتی ہے تو ہم رب کو بھول جاتے ہیں۔ میں یہ مومنین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2020 اور 21 اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ جو تعلقات ہمارے رب سے ٹوٹ گئے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس وبا کی وجہ سے دوبارہ بحال ہو جائیں۔ یہ ہمیں وقت ملا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ ماہ رمضان یہ مہینہ ہے جس میں اگر ہم ایک نیکی کریں تو اس ایک نیکی کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اتنا رحیم اور کریم ہے اس مہینے میں کہ جنت کے تمام دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ آج کل کے زمانے میں اگر بھائی بھائی سے نہ مانگے تو اگر بھائی یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے تو جب تک بھائی بھائی سے نہیں مانگتا تو بھائی نہیں دیتا۔ وہ رب اتنا کریم ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کر اس رب کی بارگاہ میں توبہ اور التجا کریں۔ وہ رب یہ چاہتا ہے کہ تنہا اکیلے بیٹھ کر ہم بس التجا کریں، اے میرے رب ہم گنہگار ہیں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اور الحمدللہ ہمیں ایسے امام ملے ہیں جن کا واسطہ دیں، جن کے توسل سے اگر ہم دعا مانگیں یقیناً ہماری دعا مستجاب ہوگی۔ یہ ایام علی کتنی جلدی سے گزر گئے، مگر یاد رکھے مومنین، جس امام کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں، جس امام کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، جس امام کے ہمیشہ ہم نعرے لگاتے ہیں، جب ہم کسی کو ملتے ہیں ہم کہتے ہیں یا علی مدد۔ یاد رکھے جس علی کا نام ہر وقت اس زبان سے نکلتا ہے، کیا اس علی کے حکم کے پابند بھی ہم ہیں؟ کیا ہم زندگی اپنی اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارے امام ہم سے راضی ہیں؟ چونکہ زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم دوستوں کو، رشتہ داروں کو راضی کریں، زندگی ہے کہ ہم اس رب کو راضی کریں۔ آخری جملے بس، چونکہ تیزی سے یہ ماہ رمضان گزر رہا ہے، 2 کام یقیناً آپ کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کس طرح سے آپ پر رحمت کی بارش کرتا ہے۔ ایک کہ کثرت سے جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں جی ہم نے تو گناہ ہی نہیں کیا۔ ضروری نہیں کہ جو ہمارے نزدیک جو گناہ ہے اسی کو ہم گناہ کہیں۔ بعض طور پر چلتے پھرتے بھی ہم سے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ رب کریم ہے، غفار ہے، رؤوف الرحیم ہے، اس کی بارگاہ میں التجا کریں۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، دل کے ساتھ اپنی زبان کو صاف کریں۔ جب دل اور زبان انسان کی صاف ہو جاتی ہے، پھر جب وہ دعا کرتا ہے
تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے، اے میرے اللہ محمد وال محمد کی عزت اور عظمت اتنی، میرے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے میرے اللہ اس ماہ رمضان میں جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے زیر تحت جن مومنین نے ہمارے ساتھ ان رمضان پیکیجز میں تعاون کیا ہے، میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ خصوصاً آج ہم اس علاقے میں 15 پیکیجز تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں، جس میں 3 پیکیجز رحیم اخلاق ویک فیلڈ، 3 پیکیجز سید امتیاز کاظمی بریڈ فورڈ اور 4 پیکیجز رابعہ حسین ویک فیلڈ اور 5 پیکیجز منظور حسین ویک فیلڈ کی طرف سے ہیں۔ میرے اللہ محمد وال محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرے اللہ ان کی طرف سے یہ پیکیجز اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، میرے اللہ ان کی دعائیں باب الحوائج کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ خصوصاً میرے اللہ محمد وال محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ خصوصاً میرے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، میرے اللہ ہمارے نوجوانوں کو سیرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمارے بارے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ آخر میں تمام مومنین کے آگے التماس ہے کہ اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، خصوصاً جنہوں نے آج ان پیکیجز میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے قبلہ علامہ قاضی غلام عباس الوی صاحب ڈاربی سے، ان کے مرحومین کے لیے، قبلہ صاحب جو میرے ہمراہ ہیں ان کے مرحومین کے لیے، اس علاقے کے تمام سادات و غیر و سادات کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، اور خصوصاً جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، رحم اللہ سورۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔